السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں ویسولیس اندر جا کر حکیم ارطغرل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بامسی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، میں ایک حکیم ہوں کمانڈر، مجھے میرا کام کرنے دو، گورنر کی حالت خطرے میں ہے۔ ویسولیس کہتا ہے، مجھے آپ سب مشکوک لگتے ہو، میں آپ میں سے کسی کو بھی گورنر کو چھونے نہیں دوں گا۔ پھر ہیلینا غصے سے بول پڑتی ہے اور کہتی ہے، کمانڈر ویسولیس، میں ارطغرل صاحب کی وجہ سے زندہ بچی تھی، میں ان پر اعتماد کرتی ہوں، تم اپنے وسوسے اپنے پاس رکھو۔ یہ سن کر ویسولیس خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر حکیم ارطغرل گورنر کا علاج شروع کر دیتا ہے اور سب کو باہر جانے کو کہتا ہے۔ جاویدار قبیلے میں سردار جاندار کہتا ہے، میری بیٹی ہمیں کھونے سے ڈرتی ہے امیر حضرت، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، آج کل کے نوجوانوں کے سار ہواؤں میں ہیں، لیکن اسلحان بالکل ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تربیت جاندار صاحب نے کی ہے، اب مجھے اس کا دل جیتنا ہوگا۔ دوسری طرف چولپن اسلحان کو کہتی ہے، کون ہے جو سعد الدین جیسے طاقتور آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہے گا؟ ایسا موقع زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اسلحان کہتی ہے، لیکن میری خواہشات اور احساسات کا کیا ہوگا؟ چولپن کہتی ہے، کیا تم اس کی عمر کی وجہ سے پریشان ہو؟ اس کا دل ابھی بھی جوان ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اتنے میں جاندار اندر داخل ہوتا ہے اور چولپن کو باہر بھیج دیتا ہے، اور پھر سخت غصے میں کہتا ہے، یہ تم نے کیا کیا اسلحان؟ اسلحان کہتی ہے، آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی تھی اور میں نے بتا دی تھی۔ جاندار کہتا ہے، تمہیں پتا ہے تم نے ایسا کہہ کر میرے اور امیر حضرت کے درمیان تعلقات کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ کیا تم ہمارے قبیلے کی عزت کے لیے ارطغرل کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئی تھی؟ اب کیا ہوا ہے؟ اسلحان رو پڑتی ہے اور کہتی ہے، مجھے کچھ وقت دیں بابا، میں اپنے قبیلے اور آپ لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ جاندار غصے سے کہتا ہے، ہوش میں آ جاؤ اسلحان، ہوش میں آ جاؤ، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہمارے قبیلے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ویسولیس کا آدمی لسکارس بھاگ رہا تھا اور ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر لسکارس اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور ایک طرف بھاگنے لگتا ہے۔ ترگت بھی اس کے گھوڑے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر آتا ہے۔ لسکارس قریب بھی ایک جگہ پہنچ کر ایک آواز نکالتا ہے تاکہ اپنے آدمیوں کو بلا سکے۔ دراصل اس نے ایک جال بچھایا ہوا تھا۔ ترگت اور باقی سپاہی فوراً آواز کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ دو سپاہی تیروں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ پھر چاروں طرف سے کافی سارے آدمی نکل آتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لسکارس وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں لسکارس کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں اور ترگت دوبارہ لسکارس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ دوسری طرف گورنر کا علاج چل رہا تھا اور باہر سب لوگ پریشانی سے کسی خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ اندر حکیم ارطغرل تیر نکال کر زخم پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ گورنر آنکھیں کھولتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، میری بیٹی کو بلائیں۔ حکیم باہر جا کر ہیلینا کو بتاتا ہے کہ آپ کے بابا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہیلینا فوراً بھاگ کر اندر جاتی ہے۔ باہر ارطغرل پوچھتا ہے، گورنر کی کیا صورتحال ہے ارطغرل بھائی؟ حکیم کہتا ہے، ہم انہیں کھو رہے ہیں جناب۔ اندر گورنر ہیلینا کو کہتا ہے، بیزانتین کے شہنشاہ کی طرف ایک خط لکھو اور انہیں اس واقعے سے آگاہ کرو، ان کو قائد قبیلے کی بے گناہی کا لازمی پتہ چلنا چاہیے۔ اتنے میں ویسولیس اور ارطغرل بھی اندر آ جاتے ہیں۔ گورنر ارطغرل کو کہتا ہے، میری بیٹی آپ کی امانت ہے ارطغرل صاحب، اس کو اس فتنے سے بچا لو۔ ارطغرل کہتا ہے، میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کی حفاظت کروں گا۔ پھر گورنر کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ہیلینا زور زور سے رونے لگتی ہے، جبکہ ویسولیس اندر سے خوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ارطغرل کو کہتا ہے، تمہیں قلعے سے نکلنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا مجھے، میں نے گورنر کو بتایا تھا لیکن اس نے سنا ہی نہیں۔ یہ سن کر ہیلینا غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، بہت ہو گیا ویسولیس، کیا تم نے میرے بابا کی بات نہیں سنی؟ میرے بابا ارطغرل پر اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ارطغرل صاحب کی امانت میں دے دیا ہے، تم کس چیز کے پیچھے ہو؟ ویسولیس کہتا ہے، میں تمہارے بابا کے لیے بیٹوں کی طرح تھا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ مجھے کتنا دکھ ہے؟ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، گورنر کی لاش کو قلعے جانے کا انتظام کرو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ پھر حلیمہ ہیلینا کو دلاسا دیتی ہے اور اس کے آنسو پونچھتی ہے۔ پھر ہیلینا ارطغرل کو بتاتی ہے کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ شہنشاہ کو ایک خط لکھوں اور آپ کی بے گناہی کے بارے میں بتاؤں۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم اس ایماندار آدمی کی موت کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے ہیلینا، اب سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ بابا کے بوجھ کو کندھا دو اور قلعے میں رہو، میں بھی ہر وقت آپ کے بارے میں خبر رکھوں گا۔
ہم آپ کے بابا کا بدلہ ضرور لیں گے۔ دوسری طرف ترگت کے کچھ سپاہی شہید اور کچھ زخمی ہو گئے تھے، لیکن لسکارس بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ترگت کہتا ہے اگر گورنر مار گیا تو اس کا الزام ارطغرل صاحب اور کائی قبیلے پر آئے گا۔ جاویدار قبیلے میں سعد الدین اور اورال شطرنج کا کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ سعد الدین کہتا ہے سیاست میں بعض دفعہ دھوکہ دینا پڑتا ہے ورنہ آپ جیت نہیں سکتے۔ اتنے میں باتوہان اندر داخل ہوتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ انلی بازار میں کارا جیسر کا گورنر قتل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں چونک جاتے ہیں۔ سعد الدین سخت غصے میں کہتا ہے لعنت ہو ارطغرل، تم نے ایک بار پھر میرے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ دوسری طرف قتلوجہ الیار کے خیمے میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے چولپن کی خاص عورت آئیبوک واپس آ گئی ہے، جس نے ٹوکٹا میر صاحب کے لیے کھانا تیار کیا تھا اور وہ مشکوک لگ رہی ہے۔ الیار کہتا ہے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھو اور پتہ لگاؤ کہ وہ واپس کیوں آئی ہے۔ پھر قتلوجہ باہر نکل جاتا ہے اور اسلحان اندر داخل ہوتی ہے۔ الیار کہتا ہے آپ نے امیر سعد الدین کے سامنے جو باتیں کی ہیں مجھے آپ پر فخر ہے۔ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا میں آپ کا ساتھ دوں گا اور بابا کو آپ کی زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گا۔ اسلحان کہتی ہے شکریہ الیار بھائی، ابھی بازار سے ایک غیر متوقع خبر آئی ہے۔ کارا جیسر کا گورنر ارطغرل صاحب کے پاس آیا ہوا تھا لیکن وہ بازار میں قتل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر الیار پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جاندار کہتا ہے ارطغرل نے ہماری ریاست کو کتنا بڑا نقصان پہنچا دیا ہے۔ اورال کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے امیر حضرت؟ سعد الدین کہتا ہے ہمیں لازمی پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ میں بیزانتین والوں کی طرف خط بھیجوں گا اور سلطان کی طرف سے افسوس کروں گا۔ اورال پوچھتا ہے اور ارطغرل کا کیا ہوگا؟ اتنے میں الیار اور اسلحان بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ الیار پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے بابا؟ جاندار کہتا ہے ہاں، بدقسمتی سے یہ سچ ہے، ارطغرل نے ایک دفعہ پھر اس طرح کا کام کر دیا۔ الیار کہتا ہے ارطغرل صاحب اور گورنر تو ایک دوسرے کے کافی قریب ہو رہے تھے، پھر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ سعد الدین کہتا ہے بعض دفعہ لالچ انسان سے اس طرح کے کام کروا دیتی ہے۔ اسلحان کہتی ہے میں نہیں مانتی کہ ارطغرل صاحب جیسا آدمی اپنے ہی مہمان خانے میں اس طرح کا کام ہونے دے سکتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے سچ یہی ہے کہ ارطغرل نے ہمیں جنگ کے دہانے پر لا دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس خطرے کو ٹالیں۔ پھر وہ جاندار کو کہتا ہے آپ فوراً مہمان خانے جائیں اور وصولیت کو میری طرف سے افسوس کریں اور حاکم اعلیٰ کے طور پر ارطغرل کو کہیں کہ وہ آپ کو بتائے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، اب سے اس کی لگامیں میں پکڑوں گا۔ دوسری طرف آئیبوک کے خیمے میں 2 عورتیں بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ اتنے میں قتلوجہ اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو مردہ دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ پھر وہ عورتوں کو کہتا ہے کہ الیار صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل سخت غصے میں تھا اور حکیم ارطغرل کو کہتا ہے ارطغرل صاحب ہم نے یہاں کے لوگوں سے کیا وعدہ کیا تھا؟ ہم یہاں پر حکمرانی کیسے کر سکتے ہیں جب ایک آدمی باہر سے آ کر ہمارے مہمان کو قتل کر دے؟ حکیم کہتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ آپ کی حاکمیت پر سوال اٹھایا جا سکے۔ ارطغرل غصے سے کہتا ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں ارطغرل صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمینہ بازار میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنے میں ترگت اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم نے اس کمینے کا تعاقب کیا تھا سردار، لیکن اس نے ایک جال بچھایا ہوا تھا، ہمارے کچھ آدمی شہید ہو گئے ہیں اور اس کو ہم نہیں پکڑ سکے۔ یہ سن کر ارطغرل شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ترگت میں نے تمہیں اس لیے کمانڈر نہیں بنایا تھا کہ تم جال میں پھنس جاؤ اور ان کمینوں کو بھاگنے دو۔ ترگت کہتا ہے مجھے معاف کر دیں سردار۔ ارطغرل اس کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے ہر جگہ دیکھو اور اس کافر کو تلاش کر کے یہاں لاؤ۔ یہ کہہ کر ارطغرل غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل کے جانے کے بعد حکیم ارطغرل ترگت کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے ہمارا سردار اس واقعے کی وجہ سے غصے میں ہے، ان کی باتوں کا برا مت منانا، وہ مشکل میں ہیں۔ ترگت کہتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں ارطغرل بھائی، ہم اپنا کام کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، لیکن میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ان کمینوں کو تلاش نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر ترگت باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف بامسی ہیلینا کے پاس پہنچتا ہے۔ ہیلینا روتے ہوئے کہتی ہے بابا میرے ہاتھوں میں فوت ہو گئے اور میں نہیں روک سکی۔ بامسی کہتا ہے اللہ کی یہی مرضی تھی، ایسے رونا آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو انصاف کی امید رکھنی چاہیے۔ ہیلینا کہتی ہے اب کہیں بھی انصاف نہیں رہا بامسی، میں جانتی تھی کہ ہمارے اندر غدار موجود ہیں اور انہوں نے ہی میرے بابا کو مارا ہے، میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں بامسی۔ بامسی کہتا ہے یہ سچ نہیں ہے، آپ اکیلی نہیں ہو، پہلے اللہ آپ کے ساتھ ہے
پھر ارطغرل صاحب اور پورا کائے قبیلہ آپ کے ساتھ ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوسری طرف ویسولیس کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ ترک اپنے الفاظ پر قائم رہتے ہیں لیکن تم ایسے نہیں نکلے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے یہ حملہ تمہارے اوپر نہیں بلکہ ہمارے اوپر تھا۔ میرے بازار میں میرے ہی مہمان پر جو تیر چلا ہے وہ میرے اوپر چلا ہے۔ ہم وہ تیر نکالیں گے اور اسے وہاں لے جائیں گے جہاں سے وہ آیا ہے۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے تم نے گورنر سے بھی وعدہ کیا تھا لیکن تم پورا نہیں کر سکے اور آج ہم انہیں دفن کر رہے ہیں ارطغرل۔ یہ مت بھولو کہ اگر تم اس کے ذمہ دار کو تلاش نہ کر سکے تو بیزانتین کی حکومت تمہیں اور تمہارے اس مہمان خانے کو تباہ کر دے گی۔ ارطغرل غصے میں آ کر کہتا ہے جب وقت آئے گا تو ہم ان کتوں کو پٹا ڈال دیں گے، ہم غداروں کو لٹکا دیں گے۔ ویسولیس کہتا ہے ہم دیکھیں گے ارطغرل صاحب۔ اتنے میں جاندار اور اورال اندر داخل ہوتے ہیں۔ جاندار اندر آ کر سلام کرتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے وعلیکم السلام۔ پھر جاندار ویسولیس کو کہتا ہے میں نے خبر سنی ہے، مجھے گورنر صاحب کا افسوس ہے، امیر سعد الدین نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے شکریہ جاندار صاحب، اس طرح کے وقت میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہمارے دشمن ہیں اور کون دوست۔ ابھی میں گورنر کی لاش کو ان کے دوستوں کے پاس لے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ویسولیس باہر نکل جاتا ہے۔ پھر ارطغرل جاندار کو بیٹھنے کو کہتا ہے۔ دوسری طرف لسکارس واپس گورنر کے قلعے میں پہنچ چکا تھا۔ پیتروس کہتا ہے تم نے کمانڈر ویسولیس کے آگے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ لسکارس کہتا ہے جب تک ہم سارے ترکوں کو ان زمینوں سے قتل نہ کر دیں تب تک میری کوئی وقت نہیں ہے پیتروس۔ پیتروس کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاک جنگ کا آغاز کریں اور اس پاک زمین سے ترکوں کا خاتمہ کر دیں۔ لسکارس کہتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ پیتروس کہتا ہے تم اپنے آپ کو ایک تاجر ظاہر کرو گے جو قسطنطنیہ سے آیا ہے۔ تم سیدھے جاویدار قبیلے میں اورال کے پاس جاؤ گے اور اورال کے غصے اور خواہشات کو بڑھاوا دو گے لسکارس۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارٹ 13۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے تو وہ سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا، اسے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھی اور ان کے سامان سے جو مخصوص چیزیں برآمد کی تھی وہ دکھائی اور اپنی رائے یہ دی کہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا ان دونوں گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور ذہنیں اتار دو اور ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے اپنی حراست میں بٹھا لو، اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑے کے اندر خنجر ہوگا وہ بھی اس سے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ میگنا ماریوس کے ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں ہے۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنا ماریوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا یہ کہتا ہے کیا آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اسے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا مجھے کس نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اور رسیاں انہیں دکھا کر کہا یہ تلوار اور یہ چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ 7 سمندر پار سے آئی ہے، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ میگنا ماریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی۔ جتنی باتیں ہوئی وہ موبی کے وساطت سے ہوئی۔ میگنا ماریوس نے بولنا شروع کر دیا
وہ صرف اپنی زبان بولتا سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا، یہ سچے عقیدے کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہو کہ تمہارے سینے میں وہ ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھا دے۔ میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے کہ میں اسے قتل کرنے آیا ہوں۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز سے باتیں شروع کر دی۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلا گیا۔ میگنا ماروس نے کہا، پیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دیں۔ میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔ سلطان ایوبی نے اجازت دے دی۔ میگنا ماروس نے بالکل وہی کہانی جو رات کو صحرا میں اپنی پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی، من و ان سلطان ایوبی کو سنا دی۔ آپ کے جس نے سلیب پر لٹکتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے بت، کنواری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا جس سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی وحشیوں کا قیدی بنا دیا ہے اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم میرے جلاد کے پاس ہوتے، میں تمہیں وہ سچا خدا دکھا دوں گا جو تیری گردن مارنے سے مجھے روک رہا ہے، لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا، اسے کہو میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹھ میں گھونپ دے۔ میگنا ماروس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا، سلطان ایوبی کی پیٹھ پر نگاہ دوڑائی، اٹھا اور سلطان کے سامنے چلا گیا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا یا سلطان کی آنکھوں کی چمک میں اسے سچا خدا نظر آ گیا کہ اس کے ہاتھ کانپے۔ اس نے خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ دو زانوں بیٹھ گیا اور سلطان کا ہاتھ چوم کر زار و قطار رونے لگا۔ موبی سے کہا، اسے کہو یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے۔ اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دو۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے۔ وہ بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا۔ یہ ایک قسم کا پاگل پن تھا اور ایک تشنگی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی۔ سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی اور مفرور جاسوسہ تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا اور بغاوت کروائی تھی۔ وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون نہیں بخش سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رسد کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے آزاد کرایا اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بالیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ یہ تفتیش 3 دن تک جاری رہی۔ اس دوران میگنا ماروس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔
ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا، کیا آپ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے حرم میں داخل کر دیا ہے؟ آج شام کو اس سوال کا جواب ضرور دوں گا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی نے میگنیا ماروس کو ساتھ لیا اور کچھ دور لے جا کر ایک احاطے میں لے گیا۔ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے اور ان پر سفید چادریں پڑی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی نے چادروں کو ایک طرف سے اٹھا دیا اور میگنا ماروس کو دکھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی تھی اور دوسرے تختے پر اس کے ساتھی کی لاش۔ سلطان ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا، گردن کندھے سے جدا تھی۔ اس نے میگنا ماروس سے کہا، میں اسے نہیں بخش سکتا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے کہ میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں گا، مگر اس کا جسم مجھے ذرہ بھر اچھا نہیں لگتا۔ یہ ناپاک جسم تھا، یہ اب مجھے اچھا لگ رہا ہے، اب جب کہ اس کے جسم سے اتنی حسین شکل و صورت جدا ہو چکی ہے۔ مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سلطان میگنا ماروس نے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بخش دیا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، سلطان ایوبی نے جواب دیا، مگر یہ میری قوم کے کردار کو قتل کرنے آئی تھی، اور تمہارا یہ ساتھی بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سے لوگوں کا قاتل بنا، اور تم نے میرا خون بہا کر خدا کو دیکھنا چاہا تھا۔ چند ہی دنوں بعد میگنا ماروس سیف اللہ بن گیا، جو بعد میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہوا، اور جب سلطان ایوبی خالق کی حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 برس سلطان ایوبی کی قبر پر گزار دیے۔ آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ کی قبر کہاں ہے۔ قاہرہ سے 1.5-2 میل دور، جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں ستر سوار بھی تھے اور گھوڑا سوار بھی، بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے۔ زیادہ تعداد ان کی تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لا تعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کی اس وسعت میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی، سرائیں بھر گئی تھیں۔ یہ لوگ دور دور سے اس سراکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھڑ سواری، ستر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کریں گی۔ یہ منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کسی کو چاہے تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی میں وغیرہ مقابلے کے لیے للکار سکتے ہیں۔ یہ منادی صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے، اور دوسری یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے تھے ان کے حقوق رفع ہو جائیں۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملنے لگی کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے مسرت سے اسے کہا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے تو ہمیں 5000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوتی ہے تو اس میں 1000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں، ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو، میں اس کے حق میں ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے، میں اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ خطرہ لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی قہبہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات سائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کر لیے ہیں۔
میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں قمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے۔ ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر اکٹھا کر لیے ہیں۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ صاف ہو جائیں گی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔ مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں۔ رقص اور عصمت فروشی ایک دو دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے فوج تیار کرنی ہے، اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ میں آپ کو اس وضاحت سے نہیں روک سکا تھا۔ امیر محترم علی بن سفیان نے کہا، میری سراغ رساں نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہے جو ہمارے وفادار نہیں ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہے جو آپ کو اس گدی پر دیکھنا نہیں چاہتے، اور باقی جو ہے ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہے۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک ایک آدمی کو چھوڑ رکھا ہے۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مسکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی قہبہ خانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ دونوں نے ناچنے والی لڑکیوں کے گھروں میں ہی بلایا ہے۔ دو نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں ہی بلا لیا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان دو بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحر روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ ان میں کیا خاص بات ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس وقت تک بحر روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر دو فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دے، اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکے۔ مگر ساحل بہت لمبا تھا، کہیں کہیں چٹانیں بھی تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا۔ سارے ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی گئی تھی۔ وہ شاید رات کو آئی تھی۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھی۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھی۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں، سمندر پار کی معلوم ہوتی ہے۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں اترے تھے۔ اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی، یہ وضاحت کر دی اور کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ گئے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں اور عارضی طور پر نہیں، مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ
और नामी गिरामी बुर्दा फरोज शामिल है। बिकने वाली लड़कियों में सलेबियों की जासूस लड़कियां हो सकती है और यकीनन होंगी। सुल्तान अय्यूबी इन इतलाओं से परेशान न हुआ। बहरा रूम में सलेबियों को शिकस्त दिए हुए तकरीबन 1 साल गुजर गया था। अली बिन सुफियान ने समुंदर पार जासूसी का इंतज़ाम कर रखा था, जो मजबूत और 100% अली बिन सुफियान ने समुंदर पार जासूसी का इंतज़ाम कर रखा था, जो मजबूत और 100% काबिल एतमाद नहीं था। ताहम ये इत्तलाएं मिल गई थी कि सलेबियों ने मिस्र में जासूस और तखरीबकार भेज रखे हैं। अभी ये मालूम नहीं हो सका था कि मिस्र के मुतालिक उनके मंसूबे क्या हैं। बगदाद और दमिश्क से आने वाली इत्तलाओं से पता चलता था कि सलेबियों ने ज़्यादातर दबाव उधर ही रखा हुआ है। वहाँ खुसूसन शाम में वो मुसलमान उमरा को अय्याशियों और शराब में डुबोते चले जा रहे थे। मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की मौजूदगी में सलेबी अभी बराह रास्त टक्कर लेने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। बहरा रूम में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों की ममलकत पर हमला करके उन्हें सुलह पर मजबूर किया और जुजिया वसूल कर लिया था, इस मार्के में बहुत से सलेबी सुल्तान ज़ंगी की कैद में आए थे, जिनमें रेनॉल्ड नाम का एक सलेबी सालार भी था। मोहतरम सुल्तान ज़ंगी ने इन कैदियों को रिहा नहीं किया था, क्योंकि सलेबियों ने मुसलमान जंगी कैदियों को शहीद कर दिया था। इसके अलावा सलेबी अहद सिकनी भी करते थे। सुल्तान अय्यूबी को इत्मीनान था कि उधर मोहतरम सुल्तान ज़ंगी सल्तनत इस्लामिया की पासबानी कर रहे हैं। फिर भी वो फ़ौज तैयार कर रहा था ताकि सलेबियों से फ़लस्तीन लिया जाए और अरब की सरजमीन को कुफ़ार से पाक किया जाए। इसके साथ ही वो मिस्र का दिफा मजबूत करना चाहता था। बैक वक्त हमले और दिफा के लिए बेशुमार फ़ौज की ज़रूरत थी। मिस्र में भर्ती की रफ्तार सुल्तान अय्यूबी के अज़ाइम के मुताबिक सुस्त थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि सूडानियों की जो फ़ौज तोड़ दी गई थी और उसके कमांडर और अहदेदार देहातों में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते फिर रहे थे। इस फ़ौज में थोड़ी सी तादाद सुल्तान की फ़ौज में वफादारी का हल्फ उठाकर शामिल हो गई थी। कुछ फ़ौज मिस्र से तैयार कर ली गई थी और कुछ सुल्तान ज़ंगी ने भेज दी थी। मिस्र के लोगों ने अभी ये फ़ौज नहीं देखी थी और न ही उन्होंने सुल्तान अय्यूबी को देखा था। सुल्तान अय्यूबी ने इस मेले का ऐलान करके अपने फ़ौजी सरबराहों और उनके मातहत कमांडरों वगैरह को हिदायत दी थी कि वो बाहर से आए हुए लोगों से मिले और प्यार और मोहब्बत से उनका एतमाद हासिल करें, उन्हें बावर कराए कि वो इन्हीं में से हैं। और हम सब का मकसद ये है कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सल्तनत को दूर दूर तक फैलाना है और उसे सलेबी फितने से पाक करना है। मेले से एक रोज़ पहले अली बिन सुफियान सुल्तान को जासूसों के खतरे से आगाह कर रहा था। उसने कहा, अमीर मोहतरम, मुझे जासूसों का कोई डर नहीं। दरअसल खतरा अपने इन कलमा गो भाइयों से है जो कुफ़ार के इस ज़मीन दोज़ हमले को कामयाब बनाते हैं। अगर उनका ईमान मजबूत हो तो जासूसों का पूरा लश्कर भी कामयाब नहीं हो सकता। मेले के तमाशाइयों में जो नाचने वाली लड़कियां नज़र आ रही हैं वो सलेबियों का जाल है। ताहम मेरा ग्रोह दिन रात मसरूफ़ है। अपने आदमियों से कहो कि जासूसों को जान से न मारे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, जिंदा पकड़े। जासूस दुश्मन के लिए आँख और कान होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो ज़बान है। वो तुम्हें उनकी खबरें देगा जिन्होंने उसे भेजा है। मेले की सोबत तुलू हुई वो मैदान बहुत ही वसी था, जिसके तीन अतराफ तमाशाइयों का हजूम था। जिस तरफ रेत के टीले थे उधर किसी को जाने नहीं दिया गया था। जंगी दफ बजने लगे। घोड़ों के टापों की आवाज़ें इस तरह सुनाई दी जैसे सैलाबी दरिया आ रहा हो। गिर्द आसमान की तरफ उठ रही थी। ये 2000 से ज़्यादा घोड़े थे। पहला घुड़सवार
मैदान में दाखिल हुआ। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी था। उसके दोनों तरफ अलम बरदार थे और पीछे सवारों का दस्ता था। घोड़ों पर फूलदार चादरें डाली गई थी। हर सवार के हाथ में बर्छी थी। बर्छी के चमकते हुए फल के साथ रंगीन कपड़े की छोटी सी झंडी थी। हर सवार की कमर से तलवार लटक रही थी। घोड़े दुल की चाल चलते आ रहे थे। सवार गर्दनें ताने और सीने फैलाए बैठे थे। उनके चेहरों पर जलाली तासुर था। यूँ मालूम होता था जैसे ये तमाशाइयों के दम बखुद हजूम से आला व बरतर हो। उनकी आन बान देखकर तमाशाइयों पर खामोशी तारी हो गई थी। उन पर रौब छा गया था। तमाशाई नीम दायरे में खड़े थे। उनके पीछे तमाशाई घोड़ों पर बैठे थे और उनके पीछे के तमाशाई ऊँटों पर बैठे हुए थे। उनके आगे एक जगह सामियाना लगाया गया था जिसके नीचे कुर्सियाँ रखी थी। यहाँ ऊंची हैसियत वाले तमाशाई बैठे थे। उनमें ताजिर भी थे, सुल्तान की हुकूमत के अहम अफसर और शहर के मुअज्जिन भी। उनमें काहिरा की मस्जिदों के इमाम भी थे। उन्हें सबसे आगे बिठाया गया था क्योंकि सुल्तान अय्यूबी मजहबी पेशवाओं और उलमाओं का इस कदर एहतराम करता था कि उनकी मौजूदगी में उनकी इजाज़त के बगैर बैठता भी नहीं था। उनमें सुल्तान के वो अफसर भी बैठे थे जो इंतज़ामिया के थे, लेकिन उनका ताल्लुक़ फ़ौज से था। सुल्तान ने उन्हें ख़ास तौर पर कहा था कि इन ज़ुम्मा में बैठकर उनके साथ दोस्ती पैदा करें। इनमें खादिमुद्दीन अलबर्क भी था। अली बिन सुफियान के बाद ये दूसरा आदमी था जो सुल्तान अय्यूबी के खुफिया मंसूबों, ममलिकत और फ़ौज की हर राज से वाकिफ़ था। उसका काम ही कुछ ऐसा था और उसका अहदा सालार जितना था। जंग के मंसूबे और नक्शे उसी के पास होते थे। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी। वो अरब के मर्दाना हुस्न और जलाल का पैकर था। जिस्म तवाना और चेहरा हसास बसास था। अलबर्क के साथ एक लड़की बैठी थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो जवान थी। लड़की के साथ एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र 60 साल से कुछ ज़्यादा थी। वो कोई अमीर कबीर ताजिर लगता था। अलबर्क कई बार उस लड़की की तरफ देख चुका था। एक बार लड़की ने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर इसने बूढ़े की तरफ देखा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। घोड़े तमाशाइयों के दरमियान से गुजर गए तो सुतुर सवार आ गए। ऊँटों को घोड़ों की तरह रंगदार चादरों से सजाया गया था। हर सवार के हाथ में एक लंबा नेज़ा और उसके फल से ज़रा नीचे 3-3 इंच चौड़े और 1.5 फीट लंबे 2 रंगे कपड़े झंडियों की तरह बंधे हुए थे। हवा में वो फड़फड़ाते थे। बहुत ही खूबसूरत लगते थे। हर सवार के कंधों से एक कमान, आवेज़ा और ऊँट की जैन की 7 रंगे तुर्कस बंधी थी। ऊँटों की गर्दनें खम खाकर ऊपर को उठी हुई और सर जैसे फख्र से ऊंचे हो गए थे। सवारों की शान निराली थी। घुड़सवारों की तरह हर सुतुर सवार सामने देख रहा था। उनकी आंखें भी दाएं और बाएं नहीं देखती थी। ये ऊँट इन्हीं ऊँटों जैसे थे जिन पर तमाशाई बैठे थे, लेकिन फौजी तरतीब, फौजी चाल और फौजी सवारों के नीचे वो किसी और जहां के लगते थे। अलबर्क ने अपने पास बैठी हुई लड़की को एक बार फिर देखा। अब के लड़की ने उसे आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि अलबर्क ने अपने आप में बिजली का झटका सा महसूस किया। लड़की के होठों पर शर्म और हया का तबस्सुम आ गया और उसने अपने पास बैठे हुए बूढ़े को देखा तो उसका तबस्सुम नफरत में बदल गया। अलबर्क की एक बीवी थी जिससे उसके 4 बच्चे थे। शायद वो उस बीवी को भूल गया था। वो इस लड़की के इस कदर करीब बैठा था कि लड़की का उठा हुआ रेशमी नकाब हवा से उड़कर कई बार अलबर्क के सीने से लगा। एक बार उसने नकाब हाथ से परे किया तो लड़की ने शर्मा कर माजरत की। अलबर्क मुस्कुराया, मुंह से कुछ न कहा। सुतर सवारों के पीछे प्यादा फौज आ रही थी। उनमें तीरंदाजों और तेग जनी के दस्ते थे। उनकी एक ही जैसी चाल, एक ही जैसे हथियार और एक ही जैसे लिबास था। तमाशाइयों पर वही तासुर तारी कर रहा था जो सुल्तान अय्यूबी करना चाहता था।
सिपाहियों के चेहरों पर तंदुरुस्ती और तवानाई की रौनक थी और वो खुशी और खुर्रम और मुतमईन नज़र आते थे। ये सारी फौज नहीं थी, सिर्फ मुंतखब दस्ते थे। उनके पीछे मंजनिकें आ रही थी जिन्हें घोड़े घसीट रहे थे। हर मंजनिक दस्ते के पीछे एक एक घोड़ा गाड़ी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर और हांडियों के किस्म के बर्तन रखे थे। उनमें तेल जैसी कोई चीज़ भरी हुई थी जो मंजनिकों से फेंकी जाती थी। जहाँ ये बर्तन गिरता था वो कई टुकड़ों में टूटकर सयाल मादे को बहुत सी जगह पर बिखेर देता था और उस पर आतिशी तीर चलाए जाते थे तो सयाल मादा शोला बन जाता था। सुल्तान अय्यूबी की क़यादत में ये सवार और प्यादा दस्ते नीम दायरे में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दूर आगे निकल गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी रास्ते में से वापस आ गया। उसके घोड़े के आगे अलमबरदारों के घोड़े, दाएं बाएं और पीछे मुहाफिजों के घोड़े और उनके पीछे नायब सालारों के घोड़े थे। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया और कूद कर उतरा और तमाशाइयों को हवा में लहरा कर सलाम करता सामियाने के नीचे चला गया। वहाँ बैठे हुए तमाम लोग उठ खड़े हुए। सुल्तान अय्यूबी ने सबको सलाम किया और अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सवार और प्यादा दस्ते दूर आगे जाकर टीलों के हुक्म में चले गए। मैदान खाली हो गया। एक घुड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे में ऊँट की रस्सी थी। ऊँट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ता आ रहा था। मैदान के वस्त में आकर घुड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने बागें छोड़ दी। वो उछल कर ऊँट की पीठ पर खड़ा हो गया। वहाँ से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ गया और वहाँ से ज़मीन पर कूद गया। चंद कदम घोड़े और ऊँट के साथ भागा, फिर कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े और ऊँट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। घोड़े की पीठ से वो ऊँट की पीठ पर चला गया और दूर आगे जाकर गायब हो गया। खादिमुद्दीन अलबर्क दाएं को ज़रा सा झुका। उसके मुंह और लड़की के सर के दरमियान 3 इंच का फासला रह गया। उसके मुंह और लड़की के सर के दरमियान 3 इंच का फासला रह गया था। लड़की ने उसे देखा। अलबर्क को मुस्कुराया। लड़की शर्मा गई। बूढ़े ने दोनों को देखा। उसके बूढ़े माथे के सिकन गहरे हो गए।